خشوگی کے قتل میں ملوث 5 افراد کو سزائے موت کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں انتہائی اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے، جس میں ملوث 5 افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے اعلان کیا کہ صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام ثابت ہونے پر 5 ملزمان کو سزائے موت اور 3 ملزمان کو جرم پر پردہ ڈالنے کا الزام ثابت ہو جانے پر 24 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ 3 لوگوں کو الزامات ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا گیا ہے۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے پیر کو اعلان کیا کہ صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات مکمل کر کے ملوث افراد پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس کیس میں 31 افراد شامل تھے، جن میں سے 21 کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 10 کو تفتیش کے لیے بلایا گیا تھا۔ پبلک پراسیکیوٹر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس مقدمے میں 11 لوگوں پر فرد جرم عائد کر کے فوجداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ دارالحکومت ریاض میں قائم فوجداری مقدمات کی سماعت کرنے والی عدالت نے 5 ملزمان کو موت کی سزا سنائی۔ یہ پانچوں افراد جمال خشوگی کے قتل میں براہ راست ملوث پائے گئے تھے۔ عدالت نے دیگر 3 ملزموں کو مجموعی طور پر 24 سال قید کی سزا دینے کا فیصلہ سنایا۔ ان تینوں کے خلاف واردات پر پردہ ڈالنے کا الزام ثابت ہوا۔ سزا پانے والے مجرمان ایپلیٹ کورٹ میں اس سزا کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ پبلک پراسیکیوٹر نے اس فیصلے کی مزید تفصیلات بتانے کے لیے پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں خشوگی کے قتل کی تحقیقات کے نتائج پیش کیے گئے۔ 11 ملزمان کے خلاف دیے گئے فیصلے میں 5 ملزمان کو سزائے موت سنائی گئی۔ پبلک پراسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ خشوگی کے قتل میں ملوث تمام افراد پر مقدمہ چلایا گیا اور عدالتی کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا گیا۔ پبلک پراسیکیوٹر کے مطابق مقدمے کی سماعت میں خشوگی کے اہل خانہ اور ترکی کے نمائندے بھی موجود رہے۔ پبلک پراسیکیوٹر نے یہ بھی واضح کیا کہ سعودی کونسلر محمد العتیبی جمال خشوگی کے قتل کے وقت جائے وقوع پر نہیں تھے۔ انہوں نے اس وقت کسی اور جگہ اپنی موجودگی کے ثبوت بھی پیش کر دیے۔ پبلک پراسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ان تحقیقات سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہو گئی کہ خشوگی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہوا۔ پبلک پراسیکیوٹر کے مطابق خشوگی کے قتل میں ملوث ہونے والے ممکنہ طور پر تمام مشکوک افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ برطرف مشیر ایوان شاہی سعود القحطانی سے بھی خشوگی کے قتل کیس میں پوچھ گچھ کی گئی، تاہم ان پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، جبکہ احمد اسیری کو پوچھ گچھ کے بعد کوئی الزام ثابت نہ ہونے پر رہا کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ رواں سال جنوری میں جمال خشوگی قتل کیس میں ملوث 11 افراد کے خلاف عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت پبلک پراسیکیوٹر کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق پہلی پیشی پر سرکاری استغاثہ نے 5 ملزمان کو قتل میں ملوث ہونے پر عدالت سے شرعی سزا سنانے کی درخواست کی تھی۔ دوسری طرف جمال خشوگی کے بیٹے صلاح خشوگی کا کہنا ہے کہ عدالت نے ہمارے ساتھ انصاف کیا۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کے بیٹے صلاح خشوگی نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عدالت نے انصاف کیا۔ الشرق الوسط کے مطابق صلاح خشوگی نے ٹویٹ کیا، عدالت کا انصاف 2 اصولوں پر قائم ہے: عدل اور مقدمے کی کارروائی تیزی سے نمٹانا، ظلم ہو اور نہ ٹال مٹول سے کام لیا جائے۔ صلاح نے مزید لکھا، آج عدالت نے ہمارے ساتھ انصاف کیا۔ ہم ہر سطح کی سعودی عدالت پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ انصاف اور عدل کا بول بالا کیا۔ سعودی ہیومن رائٹس نیشنل کمیشن نے بھی خشوگی کیس میں عدالت کے ابتدائی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر مفلا القحطانی نے کہا کہ سعودی عرب نے اس مسئلے سے متعلق موقف اختیار کیا تھا کہ تمام حقائق کو سر عام لایا جائے گا۔ اخبار کے مطابق مقدمہ 1 سال تک چلا۔ پہلی سماعت جنوری 2019 کو ہوئی تھی۔ عدالت نے 23 دسمبر کو ابتدائی فیصلہ سنا دیا۔ فوجداری کی عدالت نے 9 سماعتیں کی۔ عدالت میں ہر پیشی کے موقع پر خشوگی کے بیٹے، ان کے وکلاء، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ممالک اور ترک سفارت خانے کا نمائندہ بھی موجود رہے۔ یہ تھی سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بارے میں تازہ ترین پیش رفت۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات اور خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔